والسلام محمد محمد 1435 ہجری کے شہ محرم کی آج ساتویں تاریخ ہے اور 8ویں تقریر آپ اجلاس محترم ایک پرچہ دعا کا ہے کہ مرحوم غلام حسین کی فیملی کو جو مشکلات ہیں آپ حضرات دعا کریں کہ ان کی تمام مشکلات کو اللہ دور فرمائے باپ کے محمد رائے محمد اور ایک اعلان ہے اللہ وسلم سبیر صاحب کے گھر پہ کل 12 بجے مجلس ہے وہاں ہم بھی ہوں گے تشریف لاتے ہیں صلوات پڑھیں سب کی آوازیں جواب دے رہی ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ مجلس میں تبرک کا فیصلہ رکھائے تبرک کھانے سے ذرا توانائی بھی آتی ہے اور گلے بھی ٹھیک رہتی ماتم کرنے کی طاقت کم نہیں ہوتی جیسے جیسے تاریخیں بڑھتی ہیں مجلسیں بھی لیٹ ہوتی جاتی ہیں اور اپنے وقت سے آگے نکلتی ہیں اس لیے کہ جلوس بھی برآمد ہونے لگتے ہیں جیسا کہ آپ نے یہاں دیکھا کہ آج 7 تاریخ کا جلوس امروہے یہ جمن کا آتا ہے تو یہ وقت ہے کہ ہم ممبر پر اپنے وقت سے آدھے گھنٹے کے بعد آئے ہیں اور شعراء کرام نے بھی اپنا پیش کیا موضوع ہمارا آپ کو یاد ہے مولا علی اور عشق علی اگر صرف یہ یاد رہے ذکر مولا علی میں کہ مولا علی کو اپنے مالک حقیقی سے کتنا عشق تھا تو بس یہ کافی ہے علی کے پوری زندگی کے حالات بیان کیے بغیر اس ایک لفظ میں بیان ہو سکتا اس لیے کہ عشق کا مفہوم معلوم ہو عشق میں انسان جس سے عشق کرتا ہے اس کے علاوہ اسے کوئی نظر نہیں آتا کوئی نظر نہیں آتا ہمارے ایک بہت اچھے سوستان تھے اسی سوسائٹی کے امروہے کے ہم انہیں بھائیوں سے کہتے ہیں ان کا 3 منزلہ مکان ابھی پیچھے 4 معصومین کے موجود ان کے بچے رہتے ہیں اس میں تو انہوں نے اوپر کی 2 منزلیں کرائے اٹھائے ہوئی تھی تو اوپر کرایہ دار رہتے تھے نیچے وہ رہتے تھے اور یہ سب کو معلوم تھا کہ سوسخانوں میں سب سے زیادہ ہم ان کو پسند کرتے ہیں بلکہ ایک طرح سے کہیے ہم کو ان سے عشق تھا یہ اس لیے کہہ دیا کہ جب آپ کے سمجھ میں
میں ان کے گھر میں داخل ہوا تو اوپر والے سب لوگ سامنے ہی کھڑے تھے. میں نے اوپر دیکھا کہ آ گیا, ان کے پاس بیٹھ گیا. پھر ان کے والد اوپر سے بچوں کے اتر کے آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ جب داخل ہو رہے تھے تو بچوں نے آپ کو سلام کیا تھا. تو بچوں نے کہا کہ دیکھیے علامہ صاحب نے ہمارے سلام کا جواب ہی نہیں دیا, ہم نے سلام کیا تھا. تو وہ مجھ سے بیان کرے, میں نے بچوں سے کہا کہ دیکھو اس وقت انہیں بھائی محسن کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا, اس لیے کہ وہ بھائی محسن سے عشق کرتے, اس لیے یہ شکایت بیکار. یہ ان کے تاثرات تھے جو لوگ دیکھتے ہیں, آپ نہیں بیان کر سکتے. اگر آپ کو عشق ہے, آپ کو جو عشق ہے وہ آپ کی دوسروں کو نظر آتا ہے, دوسروں کو نظر آتا ہے. جنونی ہیں, پیٹ رہے ہیں, ماتم کر رہے ہیں, کالے کپڑے پہنے ہیں, یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں, یہ ایسے یہ ویسے, دوسروں کو نظر آ رہا ہے آپ کا عشق. آپ کو نہیں پتا آپ کیا کر رہے ہیں. عشق میں کچھ پتہ نہیں چلتا, کتنی تکلیفیں ہیں, کیا مشکلات ہیں, کہاں پر کیا ہو گیا, کوئی کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں. عشق ہوتا ہے, کسی چیز کی پرواہ نہیں, کھانے کی, پانی کی, وقت کی, نیند کی, کب جاگے, کب اٹھے, کب سوئے. 10 دن بس ایک عشق ہے کہ جو سفر جاری ہے. تو اس طرح لفظ عشق کو سمجھیے. تو علی اپنے اللہ سے ایسا عشق کرتے تھے کہ جو لوگ یہ سب باتیں کرتے. جب گھر میں آگ لگی تھی تو علی نے تلوار کیوں نہیں نکالی, جب گلے میں رسی کا پھندا پڑا تو لوگوں کو مار کیوں نہیں کیا. ارے دیوانوں, علی کی نظر صرف اس پر تھی, عشق علی کو اس سے دنیا میں کیا ہو رہا تھا علی کو کچھ پتا نہیں. کچھ سمجھ میں آیا؟ اگر سمجھ میں آیا تو میں آگے بڑھوں. جو بھی علی کی ذات پر چھوٹی سی بھی تنقید کہیں لکھتا ہے وہ پاگل ہے, وہ بات سمجھ نہیں پایا کہ علی کو صرف اپنے اللہ سے عشق تھا. اس عشق میں علی وہی کرتے تھے جو عشق کا تقاضا ہے, جو آداب عشق ہے. اس لیے کہ علی سے زیادہ کون جانے گا کہ آداب عشق کیا ہے. نہیں, اس وقت ضرورت نہیں ہے, عشق کو اس وقت ضرورت نہیں ہے کہ تلوار نکلے. ایسا بھی نہیں ہے کہ خالی آخری جنگ حنین کی رسول کے سامنے ہوئی اور پھر وہی جنگ ہے, اس کے بعد تو کوئی جنگ نہیں ہوئی. اس کے بعد علی 25 سال خاموش بیٹھے رہے. عشق الہی مہلت ملی کہ اپنے عشق کو پروان چڑھائیں علی میں, اور عشق کو پروان چڑھائیں, اور عشق میں کبھی کمی ہی نہیں ہوئی. اول روز سے چونکہ علی کو یہ احساس تھا کہ اللہ مجھ سے بہت عشق کرتا ہے. علی کو تو اس وقت پتا چل گیا جب اللہ کے گھر میں آنکھ کھولی. تو علی نے سوچا کہ کیسا عشق کرتا ہے کہ اپنے گھر میں مجھے پیدا, ہر بچہ اپنے ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوتا, میں اس کے گھر میں پیدا ہوں. تو علی کو پتا ہے وہ مجھ سے بہت عشق کرتا ہے. تو اب علی یہ چاہتے ہیں میں اتنا عشق کروں, اتنا عشق کروں کہ جتنا وہ مجھ سے عشق کرتا ہے میں اس عشق میں بڑھ جاؤں. اب اللہ سے کون بڑھ سکتا ہے؟ کوئی سمجھ میں نہیں آیا, کوئی سمجھ میں نہیں آیا, کوئی سمجھ میں نہیں آیا. علی عشق میں اللہ کے عشق سے بڑھ جانا چاہتے ہیں. تو علی کو یہ معلوم ہے کہ عشق کرنے میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جان لٹا دی جائے.
سر پہ تو مارو. یحییٰ سے کہا سر کٹے گا. یعقوب سے کہا بیٹا کھو جائے گا. ابراہیم سے کہا لاؤ بیٹا قربان کرو. تو علی کو تو تاریخ انبیاء معلوم ہے نا کہ بھائی اس کے عشق میں جان لٹانی پڑتی ہے. تو علی نے اول روز یہ طے کر لیا کیا چاہیے تجھے؟ میری جان حاضر ہے، حاضر ہے. اور یہ حاضر ہے کہہ کر تنہا کود پڑے مکے کے کافروں کے ازدحام میں. علی اکیلے ذات محمد کو بچانا ہے اور اس سے الہی پہ نظر ہے. وہ مجھے کتنا چاہتا ہے، اب میں اسے کتنا چاہوں. اس لیے چاہوں کہ وہ اس کو چاہتا ہے. یہ تسلسل ہے اس کا جو کبھی نہ کبھی اشرا پورے ہونے پر یا کسی دوسرے تیسرے اشرے میں کہیں آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا تسلسل کیا ہے. تو سب ایک دوسرے کے عشق کو دیکھتے تھے، چاہتے تھے کہ تعارف ہو. تو اس میں اتنے بڑھ گئے کہ کافر کے بچوں کے سر توڑ دیے، ٹانگیں توڑ دی، ہاتھ توڑ دیے. روتے بھیگتے ابو طالب کے پاس آئے. تو اس دن علی کو پتا چلا میرے باپ کو اللہ سے کتنا عشق. علی کو کیسے پتا چلا کہ میرا باپ زیادہ عشق کرتا ہے؟ اس لیے کہ جب شکایت لے کر آئے تو ابو طالب نے بلایا کہ علی یہاں اب 12 برس کا سن ہے. 12 برس کا بچہ کتنا بڑا ہوگا؟ 12 برس کے بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے. یہ بچے بیچارے لڑنے بڑھنے والے توڑنے کہ کسی کی ٹانگ توڑنے اور کسی کا ہاتھ توڑنے. ہاں عشق ہو جائے تو دوسری بات ہے، لیکن 12 برس کی عمر میں عشق کا سمجھ میں آتا ہے. یہ تو علی کے سمجھ میں اس لیے آ گیا کہ اس نے علی سے عشق کیا تو اللہ کے عشق میں پروان چڑھے اور چاروں طرف عشق ملا. چونکہ اللہ علی سے عشق کرتا تھا، محمد کو بھی علی سے عشق ہو گیا. ہم پا دیں گے. تو پتہ نہیں کس طرح پالا کہ 12 برس کی عمر میں بڑے بڑے جوانوں کی طاقت مل گئی. اب اسے محمد کا معجزہ کہوں کہ علی کا معجزہ کہوں یا اللہ کی کرامات کہوں؟ یہ تو ایک مشترکہ عشق ہے جو چل رہا ہے جس میں اللہ، نبی اور ولی ہیں. یہ سمجھنا مشکل ہے کون کسے کتنا چاہتا ہے. یہ تو اسی اشرے میں اگر ہو گیا فیصلہ تو ہو جائے گا، ورنہ راضی رہے گا کہ کون کسے کتنا چاہتا تھا اور چاہتا ہے، کون کس سے کتنا عشق کرتا ہے. تو ابو طالب نے کہا یہ لڑکا جو سامنے اس کی ٹانگ ٹوٹی تم نے توڑی؟ کہا ہم نے توڑی. اور اس کا سر تم نے پاڑا؟ کہا ہم نے پاڑا. اور اس کی کونی سے یہ ہاتھ کو توڑ دیا تم نے؟ اس کی آنکھ توڑی تم نے؟ گھوسا مار کیوں کیا؟ کہ جب میرا بھائی قولوا لا الہ کہتا ہوا مکے کی گلیوں میں نکلتا ہے، یہ کافروں کے بچے اسے پتھر مارتے ہیں. اب آپ دیکھیے گا کہ آج علی کو پتہ چلے گا میرا باپ اللہ سے کتنا عشق کرتا ہے. کہ اگر ایسا ہے علی کہ تمہارے بھائی کو یہ بچے پتھر مارتے ہیں اور محمد کے پیغام میں آڑے آتے ہیں تو جاؤ پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں. اگر تمہاری جان بھی چلی جائے گی محمد کو بچانے میں تو ابو طالب کو پرواہ ہے. اب یہاں پہ ذرا سے رک جائیے اور تھوڑا سا سوچ لیجئے. ابراہیم سے کہا اللہ نے کہ بیٹا پیش کرو، انہوں نے پیش کر دیا. ابو طالب سے اللہ نے کہا نہیں کچھ. اللہ نے ابو طالب انہوں نے اپنا بیٹا پیش کر دیا. لے یہ جان علی کی میرے اوپر سے چھوڑا. تو کام تو جو ابراہیم نے کیا وہی ابو طالب نے بھی کیا. اب اس طرح پریکٹیکل اس لیے نہ کیا کہ اسماعیل کی یاد میں بکرے دم پہ اونٹ کاٹیں گے. اگر کہیں ابو طالب خنجر رکھ کے علی کو لٹا دیں گے
کاٹنے پڑتے تو بحث ہوتی اسماعیل والے دمبے کٹیں یا علی والے کٹیں. ابو طالب نے کہاں تک دمبے کاٹو گے, کہاں تک اونٹ کاٹو گے؟ نسل حیوان ختم ہو جائے گی, کافی ہے قربانی, اس میں کچھ طلب نہیں ہے. لیکن واقعہ ویسا ہونا تھا جیسا ابراہیم اور اسماعیل کا ہوا. یعنی اللہ چاہ رہا ہے کہ ویسا ہی واقعہ بنے. یہ سب عشق کی کار فرمائی ہے. 40 پہلوانوں نے تلواریں لے کے, 40 قبیلے کے سرداروں نے گھر کو گھیر لیا اور کہا آج کی رات نبی کو قتل کر دیں گے. تو جبریل امین آ گئے اور کہا چاروں طرف لوگ ہیں, اب آپ نکل نہیں سکتے گھر سے, یہ آپ کو جان سے مار دیں گے, یہ آئے ہیں آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ چپکے سے رات کو نکل جائیے, اور ہم نے یہ انتظام کیا ہے کہ آپ انہیں دیکھیں گے یا آپ کو نہیں دیکھ پائیں گے. بس ایک خاک کی مٹھی اٹھا کے ان کی طرف پھینکیے گا اور کہیے گا مست ہو جاؤ. جیسے ہی وہ خاک اڑے گی سب اندھے ہو جائیں گے, آپ چلے جائیے گا. 40 کافر نبی کو دیکھ نہیں سکے اور نکل کے چلے گئے. لیکن جاتے جاتے کہا کہ بھئی جبریل امین یہ بھی اللہ کا حکم سنا گئے, بستر خالی نہ رہے اس لیے تم سو جاؤ. تو اب 40 تلواروں کے سائے میں نبی نے علی کو سلا کر عشق الہی کی مثال پیش کی. جیسے ابراہیم نے اسماعیل کو لٹایا تھا ویسے محمد نے علی کو تلواروں کے نیچے لٹا دیا. وہاں ایک خنجر تھا یا 40 تلواریں تھیں. علی لیٹ بھی گئے. علی اس لیے بستر پہ لیٹ گئے کہ علی تو پہلے ہی کہہ چکے تھے میری جان حاضر ہے, میں نے تو سے عشق کیا ہے, میں اپنی جان لٹانے کو تیار ہوں. موقع ملا کہ آج اگر ان 40 کافروں نے مار ڈالا تو یہ جان اس کی نظر ہوگی, ہمارا عشق کامل ہو جائے گا. مگر جیسے اسماعیل کو بچا لیا تھا اللہ نے ذبح ہونے سے, شب ہجرت اللہ نے علی کو بچا لیا اور کہا تمہاری قربانی قبول ہو گئی. وہاں بھی قبول ہو گئی, یہاں بھی قبول ہو گئی. دمبا اس لیے نہیں بھیجا کہ علی کے وزن کے برابر جانور ہو جاتا, اس لیے علی کی یاد میں علی ہی رہے, اسماعیل کی یاد میں بکرے بھیڑ دمبا اور اونٹ رہے, اور علی کی یاد میں علی 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 کی قربانی پر علی علی نہیں لوگوں کو برداشت. یہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے. علی نے عشق کیا, جان کا نذرانہ دیا, اس نے کہا قبول. جیسے اسماعیل کا نذرانہ قبول ویسے تمہارا نذرانہ جان کا قبول. اب یہاں ڈومبا نہیں آئے گا بلکہ قیامت تک جگہ جگہ علی علی ہوگا. اس نے کہا تم نے مجھ سے عشق کیا, میں تم سے عشق کرتا ہوں, میں علی علی کرواؤں گا. تو یہ ہمارے آپ کے بس کی بات نہیں ہے, وہ کروا رہا علی علی. زمین و آسمان پہ ہو رہا ہے, جان چولی میں ہو رہا ہے, ایک مجلس میں ہو رہا ہے, ہر جگہ علی علی ہو رہا ہے. جنت کا دروازہ جو ہے اس میں گھنٹی ایسی لگی ہے کہ جیسے ہی فرشتے دروازہ کھولتے ہیں اس گھنٹی سے آواز آتی ہے علی علی علی. بیٹا علی پر تاریخ اگر کچھ تنقید کرے تو اس کا احمقانہ پن ہے.
اس لیے کہ علی ہر کام عشق الہی میں کرتے تھے. گھر بیٹھ گئے تو عشق الہی میں, 25 سال کے بعد تخت پہ بیٹھ گئے تو عشق الہی میں, اور ابھی بیٹھے ہوئے سانس نہیں لی کہ سب اٹھ کھڑے ہوئے جھگڑا کرنے کے لیے. پہلے خود ہی لائے اور کہا کوئی ہے ہی نہیں, آپ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں, اور پھر اس کے بعد جھگڑا شروع. ولی نے کہا یہ جھگڑا بھی منظور عشق الہی میں. تو شروع میں بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا بھائی علی کو خلافت کیوں نہیں ملی؟ تو کیسے ملتی؟ جیسے خلیفہ بنایا جاتا, اتنے یہودی مارے تھے خیبر میں, عرب کے اتنے کافر مارے تھے, تو غیر قومیں اور کافروں کے خاندان والے جن کے آبا و اجداد کو مارا تھا سب بگڑ جاتے اور کہتے ہیں ہمیں منظور نہیں ہے. تو علی سے جھگڑا شروع ہو جاتا, سب لڑنے لڑتے, یہودی لڑتے, عیسائی لڑتے. اس لیے ہم نے کہا کہ جھگڑا نہ ہو, اس لیے کسی سیدھے سادے بزرگ کو بنا دیا جائے تاکہ جھگڑا نہ ہو. 25 سال کے بعد جب علی تخت پہ آئے تو پھر جھگڑا شروع ہو گیا. مگر عجیب بات ہے, نہ یہودی لڑنے آیا نہ عیسائی لڑنے آیا. تقریر آگے بڑھ گئی, آج موضوع یہی ہے, اسی پہ تقریر ختم ہو جائے گی, آگے پھر کوئی اور موضوع آ جائے گا. عشق الہی میں, عشق الہی میں اب پھر اس کو ہم دہراتے ہیں. باقی ہم سنا چکے اپنا ہی تجربہ, جس کا علم ہمیں نہیں تھا, دیکھنے والے نے بتایا اپنے بچوں کو کہ یہ کسی کی محبت میں بس ان کی نظر میں وہ ہے, اس لیے یہ ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے. تو اب کوئی یہ کہے کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا اور کیا نہیں ہوا, علی ادھر ادھر تھوڑی دیکھ رہے تھے, بس عشق الہی میں بڑھتے جا رہے. اور کوفے پہنچ گئے, دارالحکومت قرار دیا. اطلاع ملی بصرے ایک قلعے پر حملہ ہوا ہے اور گھیر لیا گیا ہے, اور جو گورنر وہاں کا علی نے مقرر کیا ہے اس کی بھویں اور سب اس کی مونچھیں داڑیاں سب منہ تھیں. وہ آیا تھا, دیکھے میری شکل یہ ہے, میں بصرے کا گورنر ہوں, کہا یہ رسول ہوں اور مسلمان ہوں, اور میرے ساتھ یہ کیا مسلمانوں نے. تو علی پھر بصرے روانہ ہو گئے, لڑنے تھوڑی, عشق الہی, عشق الہی میں ایک راہ پہ جا رہے. وہاں پہنچے تو لشکر موجود علی سے لڑنے کے لیے. اب علی 65 سال کے ہو چکے ہیں, خیبر جب ہوئی تھی تو جوان تھے, خندق جوانی تھی, تو تیار ہو کے نکلیں گے لڑائی کے لیے. خیمے میں بھی گفتگو ہے, تو ہر لڑائی میں مالک اشتر کہے ایسے ہی جائیں گے آپ, زیرہ تو پہن لیجیے. زیرہ پہن کے کیا کروں, کہ کوئی زخم آ گیا تو علی اس دن کے لیے زندہ نہ رہے, کہ علی پہ کوئی بات کر جائے, کہ پوچھ تو آپ کی کھلی ہوئی ہے, کہ مالک جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں, دشمن پیچھے سے نہیں آ سکتا ہے. اب آپ کہیں گے یہ سب ایک عام آدمی میں ہوتا ہے. نہیں, ہم یہ نہیں بتائیں گے معجز نما ہیں, امام ہیں, معجزات دکھاتے ہیں. ہمارا موضوع ہے عشق. عشق الہی میں ایک یقین کی منزل ہوتی ہے کہ دشمن آ ہی نہیں سکتا, نہ پشت سے آ سکتا ہے نہ سامنے سے. جب تک عشق نہیں کرے گا کوئی, اس کو کیا پتا علی کا عشق الہی کیا تھا. اس لیے آج تک کسی کے سمجھ میں علی آئے, چونکہ عشق الہی کوئی سمجھے ہی, دعویٰ کرنا اور ہے کہ ہمیں عشق ہے, اللہ سے عشق ہے. اللہ سے اگر عشق ہوتا تو ساری امت کے کام سنور جاتے, جیسے علی نے سنوارے. علی نے دین کا کام پورا کر دیا,
جو امت کے اپنے مسائل تھے وہ ادھورے رہ گئے، اس لیے کہ پانی جب برستا ہے تو بنجر زمین پہ بھی برستا ہے اور نرم زمین پہ بھی برستا ہے۔ نرم زمین سے دانا اگتا ہے، بنجر پہ بھی وہ تو نہیں برستا ہے، وہ ویسے ہی رہتا ہے۔ تو علی کا صحابے عشق الہی سب پہ برسا، جو بنجر تھے وہ بنجر رہ گئے، جہاں درخت لگنے تھے درخت لگ گئے، عشق آگے بڑھ گیا۔ چونکہ ہر ایک عشق الہی میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے علی کی نقل میں کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم بھی اللہ سے عشق کرتے ہیں، تو وہ کرتے کیا؟ انہوں نے کہا وہ تو کام نہیں کر سکتے مگر علی سے تو عشق کر سکتے ہیں۔ اب سمجھے یہاں سے عشق علی شروع ہو گیا۔ اب یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، میں اس سے پوچھوں اللہ سے عشق کر سکتے ہو؟ ارے کہے گا نا بابا اللہ سے عشق نہیں ہو سکتا، محبت کی بات نہیں ہو رہی، اطاعت کی بات نہیں ہو رہی، عشق کی بات ہو رہی، اس لیے کہ عشق میں سب کچھ لٹانا پڑتا ہے۔ تو چونکہ وہ علی کر گئے تو اب ہم اس سے عشق کریں گے جس نے اللہ سے عشق کیا۔ کیونکہ اللہ کو علی کا عشق پسند آ گیا تو اب جو علی سے عشق کرتا جائے گا اللہ اس سے بھی محبت کرتا جائے گا۔ یہ ہے راز۔ اب جب علی خیمے سے نکلے تو یہ بات پیغمبر پہلی جنگ ہے کہ جس میں گھر کے بچے سب جوان ہو گئے اور گزر چکا۔ جو نبی کے سامنے 4 اور 5 سال کے تھے وہ اس پر جوان ہیں، 25 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، تو 25 سال پہلے جو 5 سال کا تھا وہ 3 برس کا ہے۔ تو اب جو زرہ بختر سب نے پہنی، دستانے پہنے، سپریں گوشت پہ لگائی، کمر میں تلواریں لگائی اور سب تیار کھڑے تھے خیمے کے سامنے کہ ایسے میں آفتاب امامت طلوع ہوا۔ سر پہ امامہ اور شملے ادھر ادھر لٹکے ہوئے کہ لوگ علی کو دیکھتے رہ گئے جیسے سورج نے طلوع کیا۔ اور پھر کسی نے ذوالجناح کی رکاب کو تھاما اور علی اس پہ سوار ہوئے، کمر میں ذوالفقار لگی ہوئی، اور جیسے ہی علی نے نجاح میں فرس کو کھینچا، اب جو بڑھے تو ادھر سے مسلم ابن عقیل بڑھے، عبداللہ ابن جعفر طیار بڑھے، ادھر سے حسن بڑھے، حسین بڑھے، عقیل کے 12 بیٹے بڑھے، علی کے 18 بیٹے سب جوان ہیں، میں عباس کے۔ اب جو یہ سب بڑھے تو لوگوں نے کہا ستاروں میں آفتاب۔ شان دیکھی تھی سردار کی آمد ایسی کہاں دیکھی تھی، اور ایک ایک جوان اپنی مثال، سب کے چہرے آفتاب کی طرح روشن۔ میرنی بہت مسئلے حل کر دیتے ہیں، بڑے مسئلے حل کر دیتے ہیں۔ مثلاً کربلا میں وہ لکھا ہے، بار بار کہتے ہیں حضرت عباس شیر تھے، حضرت عباس شیر تھے۔ اب کسی دوسرے کو کیسے شیر کہیں؟ لیکن ایک بار دیکھا میرنیز نے کہ جب حضرت عباس کھڑے ہیں علم لیے تو ادھر علی اکبر ہیں، قاسم ہیں اور محمد ہیں، تو میرنیز کو سب شیر لگے۔ اب چونکہ عباس کو شیر کہہ چکے ہیں تو اب ان کی تعریف کیا کریں؟ ایک مصرے میں سب کچھ انیس نے ختم کر دیا۔ جب یہ منظر انیس نے دیکھا کہ عباس پہلو میں اور محمد، قاسم، علی اکبر، تو فوراً مصرع دیا۔ ایک شیر کے پہلو میں کئی شیر کھڑے، منظر آ گیا۔ اب جس نے جنگل میں شیر دیکھا ہو اس کے ساتھ اس کے بچے ادھر ادھر
پیچھے 2 قدم ہو کر چل رہے ہوں اور وہ پورے کنبے کو لے کے جنگل میں شکار کی تلاش میں ہو. کوئی ایسے ہی بے وقوف ہوگا جس نے یہ منظر تصویر میں بھی نہ دیکھا ہوگا. انتہائی بے وقوف ہوگا, انتہائی احمق ہوگا جس نے یہ نہ دیکھا ہوگا. تو وہ احمق جو کہ احمق ہے, اب نہ دیکھا ہو تو اب تو دیکھ لے. بھوت کے جنگل میں یہ منظر نہیں دیکھ لے تصویر میں. تو یہاں یہی عالم تھا کہ علی شیر خدا تھے مگر پہلو میں سب شیر بنایا ہے. تو لشکر کا کیا عالم ہوگا, دشمن کا کیا عالم ہوگا. اور جب علی آگے بڑھے تو ادب سے سب پیچھے تھے اور پورا علی کا لشکر جو کوفے سے گیا ہے, سپہ سالار مالک علی بن اشتر, پہلی بار علی کو دیکھا ہے مالک اشتر نے. یمن سے آئے تھے تو نہ انہوں نے علی کی جنگیں دیکھی ہیں, ابھی نئے نئے آئے ہیں تو علی کی معرفت ابھی مکمل نہیں ہوئی. اب ہوگی, اب ہوگی. تو چونکہ معرفت میں ابھی کامل نہیں ہے, کامل نہیں ہے, کامل ہو جائیں گے. ابھی تو نئے نئے آئے ہیں, پہلی بار تو علی کو دیکھا ہے, نہ بھی نام سنا تھا. تو اب سب کو اور مالک کو الگ الگ دیکھیے. سب کو پتا ہے کیا ہوگا, علی سے بات کیا کریں گے. سب معرفت والے, امام حسن ہیں, امام حسین ہیں, حضرت عباس ہیں, مسلم بن عقیل ہیں, جعفر عبداللہ بن جعفر طیار ہیں, ان کے بھائی ہیں, عقیل کے سارے بیٹے ہیں. کوئی انہیں اطمینان ہے کہ فیصلہ علی کیا کریں گے. پریشانی مالک اشتر کو, کیا پریشانی, لشکر کا اجتماع, گھاٹے مارتا ہوا لشکر ابلا پڑ رہا ہے. اب مالک کی نظر علی کے چہرے, اوروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ابن کے رہتے ہی اسی آفتاب کے گھر میں ہے. ان کے لیے تو ہر وقت آفتاب طلوع ہے, ان کے لیے تو آج پہلی بار طلوع ہوا ہے. تو یہ تو حیرت میں پڑے ہوئے ہیں. جو علی کو پہلی بار دیکھتا تھا اس کی حالت میں بیان نہیں کر سکتا. وہ حسین نے بھی پہلی بار دیکھا تھا جنگ نہروان میں, وہ بولا ہوا تھا, یہ کیا ہے, یہ کون سا معجزہ ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, پگلا گیا. اسی پگلے پن میں کہہ بیٹھا علی خدا ہے, ہم کیا کریں, ہم کیا کریں اس میں. اس کی معرفت میں کمی رہ گئی, علی کو پہچان نہیں پایا, عشق الہی نہیں سمجھ پایا. سمجھ جاتا تو وہ کہتا جو سچ میں علی ہیں. تو ہمارا عقیدہ ہے, تو ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ علی جو ہے وہ اللہ ہے. ہمارا عقیدہ نہیں, ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ علی ہے. حسین کہتا ہے علی اللہ ہے, ہم کہتے ہیں وہ اللہ علی ہے, اس کا نام علی ہے. بہت سے لوگوں کو سن کے یقین نہیں آتا. اچھا ان سے ہم کہتے ہیں بھائی بابا دیکھ لو, پڑھ لو. نہیں, وہ پڑھتے بھی نہیں, وہ دیکھتے بھی نہیں. گھر میں قرآن ہوگا, قرآن کے دونوں طرف جو جلد بندی کا گلتا ہوتا ہے اس میں جو کاغذ لگا ہوتا ہے اس میں اللہ کے سارے نام لکھے ہوئے. ادھر بھی لکھیں, ادھر بھی لکھیں, کچھ نام ادھر لکھیں, کچھ ادھر لکھیں. جو گلتا ہے اس میں جو کاغذ لکھا ہے اسی میں نام دائرے میں لکھے ہوئے. دونوں طرف کے نام دیکھیے گا, اگر علی نام نہ ہو تو پھر کل مجھ سے آ کے بات کیجیے گا.
اس میں ہے کہ اللہ نے چاہا کہ میں علی بنوں. میں ولی بنوں. میں علی میں ولی بنوں. نام دیکھیں آپ. بھائی آج ذرا دیر ہو گئی ہے تو جناب تو جلدی مجلس بھی پڑھنی ہے، پھر مسائل بھی ہوتے ہیں، تو خدا کے لیے آج آپ اپنی خطابت کو تھوڑا سا مختصر کریں.